Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلیفہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہد اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے اس دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین کر رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ یعنی بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء عمرہ سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا تھا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کرے تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تم مجھے کیوں لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے؟ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا اب اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔ پرندہ اس کے ہاتھ سے اڑ کر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے عرض کی کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور صرف ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درہم اور 1 ماغ یعنی درہم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا، جس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 ماغ روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دے کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا 1 درہم اور 1 ماغ مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے بعد جب میں نے دیکھا تو اس نے تقریباً 10 آدمی جتنا کام کر لیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 ماغ لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اس طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے
اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور ایک درہم اور ایک مانگ لے کر چلا گیا۔ میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے، میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں۔ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا دراصل شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا توقف کر لیجیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان چیزوں کو دے کر پہچان لیا۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گاڑی مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی سے کام کرایا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں، کرایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان میری قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ،
جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر۔ چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بسرا اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میری لیے اونس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا۔ اور سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عامر، تمہیں حق تعالی شان و جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے میری تجدید و تقسیم کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ شاہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے: کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیر میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شاہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل ہے جیسا میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے جو میرے لیے ہے۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر دیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ دوستو، اس حکایت میں خلیفہ ہارون رشید کے 16 سالہ نوجوان لڑکے کا قصہ بیان ہوا ہے جس کی پرورش ناز و نام کے ساتھ شاہی محل میں ہوئی۔ اس لڑکے نے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ عابد زاہد نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کی اور بالآخر اس نیک شہزادے نے شاہانہ طرز زندگی ترک کر کے سادگی اختیار کی اور عابد زاہد مسلمان بن گیا۔ جب انسان سادگی اختیار کرتا ہے اور عبادت والی زندگی گزارتا ہے تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اسے ولایت عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق اس کے تابع فرمان کر دی جاتی ہے۔ جس طرح اس نوجوان شہزادے نے بھرے دربار میں پرندے کو بلایا تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ راہ حق کا وہ متلاشی شہزادہ ہفتے میں فقط ایک دن مزدوری کرتا، روزانہ ایک روٹی کھاتا اور مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا، اور اسی طرح زندگی گزار کے اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ وہ اللہ سے راضی تھا اور اللہ اس سے راضی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ابو عادل نے خواب دیکھا کہ ایک نور کا کنواں ہے جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے آواز دے کر کہا کہ اللہ بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ در منشور۔ اس کے بعد اس لڑکے نے بتایا کہ حق تعالی شاہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جس طرح میں نکل آیا تو اس کے لیے بھی یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جس طرح کے اعمال کریں گے اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ آج ہم اپنی ارد نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کمانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی اپنی حیثیت سے مطمئن نہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے تو پھر بھی مطمئن نہیں، بلکہ اور دولت کی حوث پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ کفن میں جیبیں نہیں ہوتی،
اور ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا کہ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، بس ایک دھن ہے دولت کمانے کی۔ اور ایک وقت آتا ہے جب موت کا فرشتہ دبوچ لیتا ہے، تب انسان حسرت و مایوسی سے سارا عیش و آرام اور دولت چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، ہاں ہاں جل جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جل جان جاؤ گے، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا چاہتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقین دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کے فتنے اور مال کی محبت سے محفوظ رکھے اور قناعت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ ورنہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ اس نیک شہزادے پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ شاعر مشرق نے کیا خوب فرمایا، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں کے عجب گربہ نوازن گدارا، یعنی پرانے بزرگوں سے اعمال کا اخلاص مانگو، کیونکہ بادشاہوں کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ فقیر کو یعنی مانگنے والے کو نواز دیں، یعنی خلوص سے اپنے اعمال انجام دیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ نوازیں گے، جیسے اس شہزادے کو انعام و اکرام اور عزت و مرتبے سے نوازا۔ ایک اور جگہ شاعر مصر نے فرمایا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار اپنی کار کشا و کار ساز۔ دراصل ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی لیے ناعقبت اندیش لوگوں کو سب کچھ دنیا میں ہی چاہیے، اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے۔ جیسے ایک اور مسئلہ عام بن گیا ہے جو کہ ہر مسجد میں دیکھا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے لوگ گزر جاتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مسجد کو بچوں، پاگلوں، اونچی آواز میں بات کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں سے بچاؤ۔ کچھ لوگ نیکیاں کما کے جاتے ہیں، کچھ گناہ کما کے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 70 سال تک یا 700 سال تک وہیں بیٹھا رہتا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 سال کہا یا 700 سال کہا۔ جن کو دین کا علم ہوتا ہے ان کو بھی بلا تکلف نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔